جی وکٹری میڈیا کے ناظرین و سامعین، آپ کو ارون تنولی کا آداب اور سلام عرض۔ ناظرین و سامعین، اس وقت ہم موجود ہیں ڈسٹرکٹ پریس کلب خانے وال میں۔ خانے وال پریس کلب کی ہسٹری جاننے کے لیے طاہر نسیم صاحب سے ہم بات کریں گے کہ ان کا اس حوالے سے کیا کہنا ہے، اور یہ پریس کلب کا وجود کب ہوا اور اس کی کیا ہسٹری ہے، اور یہاں کے جو صحافی ہیں بڑے کمپیٹنٹ صحافی ہیں ان سے بھی بات کریں گے۔ ہسٹری کے حوالے سے جو ہے ہم جانیں گے طاہر نسیم صاحب سے، جو سینئر جرنلسٹ ہیں۔ آئیے چلتے ہیں ان کے پاس۔ ادھر میں ہوں ادھر دشت بلا ہے، ادھر میں ہوں ادھر دشت بلا ہے، میں زندہ ہوں یہ میرا حوصلہ ہے۔ پڑے گا وقت یہ ہم پر گمان تھا ہی نہیں، پڑے گا وقت یہ ہم پر گمان تھا ہی نہیں، ہمارا شہر میں جیسے مکان تھا ہی نہیں۔ پاکستان کے صوبہ پنجاب کے وسط میں واقع خانے وال ایک ایسی اہم جگہ ہے جو پاکستان میں ریلوے جنکشن کے نام سے بڑی مشہور تھی، کہ پاکستان کی ہر ٹرین جب وہ خانے وال آتی تھی تو اس نے لازمی یہاں پہ سٹاپ بھی کرنا ہوتا تھا، اور اس کا انجن اور آئل وہ چینج یہاں پر ہوتا تھا۔ تو یوں خانے وال کی شہرت جو ہے وہ پورے پاکستان میں پھیلتی چلی گئی۔ اور جہاں تک بات ہے صحافت کی، تو قیام پاکستان کے بعد خانے وال میں، جیسا کہ ہمارے یہاں پرنٹ میڈیا تھا شروع میں، تو پرنٹ میڈیا کے حوالے سے یہاں پہ چودھری عبداللہ بی اے صاحب مرحوم سینئر ترین بزرگ تھے، ہمارے نوائے وقت سے ان کا تعلق تھا، اور ان کے نام کے ساتھ بھی چودھری عبداللہ بی اے لکھا ہوتا تھا، کہ وہ انڈیا میں انہوں نے گریجویشن کی ہوئی تھی، بی اے ان کی تعلیم تھی، تو اس دور میں وہ تعلیم بھی بہت بڑی شمار کی جاتی تھی۔ اور یقیناً ہمارے خانے وال کی صحافت میں چودھری عبداللہ بی اے صاحب کا نوائے وقت کے حوالے سے یہاں پہ کام کرنا بڑے اعزاز کی بات تھی خانے وال کے لیے۔ انہوں نے اس کی شمع روشن کی اور اس سلسلے کو آگے بڑھایا، اور ان کے ساتھ پھر 2 3 4 5 6 تقریباً 7 صحافی مزید شامل ہوئے، چونکہ اس وقت صحافت محدود پیمانے پہ ہوتی تھی، اخبارات بھی بڑے قلیل اور محدود پیمانے پہ آ رہے تھے، تو ظاہر ہے اس وقت جرنلسٹ بھی اتنی کم تعداد میں تھے۔ تو یہاں پہ 1971 میں جو ہے اس پریس کلب کی بنیاد رکھی گئی۔ یہاں پہ یہ پہلے ایک یوسف پارک ہوتا تھا، اس پارک کے ایک حصے میں خانے وال پریس کلب کی بنیاد رکھی، جو ایک کمرے اور ایک چھوٹے سے برآمدے پر مشتمل تھے۔ اس کے بعد وقت گزرتا گیا، صحافت کے ادوار بدلتے گئے، تبدیل ہوتے چلے گئے، پرنٹ میڈیا ترقی کرتا چلا گیا، آبادی بڑھتی چلی گئی، اور اخبارات کی جیسے جیسے تعداد بڑھی ویسے ویسے صحافیوں کی تعداد بڑھتی چلی گئی، اور وہ جو پریس کلب ایک چھوٹا سا ایک کمرے میں تھا وہ چھوٹا ہوتا چلا گیا، حتیٰ کہ ایک وقت وہ آیا کہ وہاں پہ ہمارے جو پریس کلب کے ممبران تھے وہ بیٹھ بھی نہیں سکتے تھے۔ اس کے بعد 2002 میں جب نیا ضلعی نظام مارز وجود میں آیا، تو ہمیں حکومت کی طرف سے، یہاں پہ ضلع ناظم تھے سردار احمد راج صاحب، انہوں نے صوبائی حکومت کی طرف سے اور بعد ازاں وفاقی حکومت کی طرف سے کچھ گرانٹ لے کر دی، اور اس گرانٹ سے پھر ہم نے یہاں پہ ایک نئی بلڈنگ قائم کی، جو ایک بڑے ہال پہ اور 2 کمروں پہ مشتمل ہے، اور یہ پریس کلب 2006 میں پھر اس کو فنکشنل کیا گیا، اور 2006 سے لے کے اور آج تک اس پریس کلب میں ریگولر ایک تو الیکشن کا سلسلہ درمیان میں منقطع بھی ہوتا رہا، اس میں ہمارے بعض صحافتی معاملات ایسے رہے، دوستوں کے کہیں غلط فہمیاں رہیں، کہیں بدگمانی رہی، اور کہیں معاملات جیسا کہ ہر جگہ موجود رہے وہ یہاں بھی موجود رہے۔ ہم نے ہمیشہ کوشش کی کہ یہاں پہ جمہوری روایات کو فروغ دیا جائے، یہاں پہ اپنا حق رائے دہی جو ہے صحافیوں کا وہ تسلیم کیا جائے، وہ مانا جائے، اور ہم نے یہاں پہ ریگولر الیکشن کروانے کی داغ بیگ ڈالی۔ ہم سے پہلے جو آئین بنایا گیا تھا اس پریس کلب کا، اس میں عہدیداران کی مدت 2 سال رکھی گئی تھی، لیکن ہم نے چونکہ ہمارے صحافیوں کی تعداد بھی زیادہ ہو گئی تھی، اور اس سسٹم کو ایکسپیڈائٹ کرنے کے لیے، اسے تیز کرنے کے لیے ہم نے پھر مدت 1 سال کی، اور 1 سال کے ہم نے الیکشن کروانے شروع کیے۔ تو میں خود بھی 2010 میں یہاں پہ صدر منتخب ہوا، الیکشن ہوئے، اس کے بعد بھی سلسلہ جاری رہا، درمیان میں کبھی کبھی منقطع بھی ہوتا رہا، پھر ہم نے دوستوں نے باہمی جب ایک منقطع ہو جاتا تھا اسے جوڑنے کے لیے پھر ہم مل بیٹھتے تھے اور اس کو پھر ہم جوڑ لیتے تھے۔ یوں یہ ڈسٹرکٹ پریس کلب جو ہے وہ بہتری اور ترقی کی طرف گامزن رہا، اور اب ماشاءاللہ ڈسٹرکٹ پریس کلب خانے وال ساؤتھ پنجاب میں، اور میں سمجھتا ہوں پنجاب میں پاکستان کا وہ پریس کلب ہے جو 20 گھنٹے کم از کم کھلا رہتا ہے، اور یہ متحرک رہتا ہے، فعال رہتا ہے، یہاں پہ صحافیوں کی آمد جامد جاری رہتی ہے،
یہاں پہ ہمارے دوست آتے ہیں، اٹھتے ہیں، بیٹھتے ہیں، گپ شپ لگاتے ہیں، تبادلہ خیال کرتے ہیں، اپنی صحافتی امور کے سلسلے میں بات چیت کرتے ہیں، اور کہیں بھی کوئی کوریج کے لیے اگر جانا ہو تو بیس کیمپ ہمارا جو ہے وہ پریس کلب ہوتا ہے کہ پریس کلب آئیں گے، کسی کوریج پہ یہاں سے جائیں گے اور پھر وہاں سے پھر یہیں پہ آ جانا ہے۔ تو یہ ہم نے ایک سلسلہ بڑھائے رکھا۔ پھر اس کے بعد ہم نے اس کی ایکٹیویٹی میں مزید اضافہ کیا۔ ہم نے پنجاب کے اور پاکستان کے دیگر پریس کلبوں سے رابطے کیے، صحافیوں سے رابطے کیے، ان کو اپنے ساتھ جوڑا، ملایا، ان سے تبادلہ خیال کیا اور مطالعاتی دوروں کا اہتمام کیا، اور پریس کلبوں کو انٹر پریس کلب ایکسچینج پروگرام جو ہیں وہ شروع کیے۔ اس سے پھر ہمیں ایک دوسرے کی ورکنگ سیکھنے کا موقع ملا، ایک دوسرے کو سمجھنے کا موقع ملا، ایک دوسرے کے کام آنے کا موقع ملا۔ یوں یہ سلسلہ جاری ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ روشن مستقبل کے لیے، بہتر صحافتی امور انجام دینے کے لیے اور بہتر صحافت کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں صحافت کے جو بنیادی امور ہیں ان کو سیکھنا چاہیے، ان پہ ہماری ٹریننگ ہونی چاہیے۔ جدید جو میڈیائی جو تقاضے ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے، اور الیکٹرانک میڈیا، اور اب تو اس سے بھی آگے کی بات سوشل میڈیا کی آ گئی ہے، ان کو سمجھنے کے لیے یقیناً ہمیں دور حاضر کے جو تقاضے ہیں وہ پورے کرنے چاہیے، سیکھنے چاہیے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو صحافی ہے وہ ہمیشہ سیکھتا رہتا ہے، سیکھنے کی کوئی عمر نہیں ہوتی، سیکھنے کی کوئی تعلیم نہیں ہوتی۔ آدمی ہر وقت، ہر لمحے، ہر سمے سیکھ رہا ہے، اور میں سمجھتا ہوں جو سیکھنے والا ہے وہ ہمیشہ آگے نکلتا ہے، آگے بڑھتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو، ہمارے اس معاشرے کو، ہمارے اس شہر کو، ہماری اس حوالے سے بڑی ضرورت ہے کہ ہم یہاں کے پازیٹیو اور یہاں معاملات کو اجاگر کریں، یہاں کی پکچر جو ہے وہ اچھی پینٹ کریں، ہم لوگوں میں محبت تقسیم کریں، ہم لوگوں کی مخالفت برائے مخالفت کی پالیسی کو ختم کروانے میں اپنا رول ادا کریں، اور ایک پرامن معاشرے کی تشکیل میں بطور رپورٹر، بطور صحافی اپنا رول ادا کریں۔ جی، خانے وال میں ایک بہت بڑے پیمانے پہ لٹریری تقاریب کا اہتمام کیا، مشاعروں کا اہتمام کیا۔ میں خود بھی مشاعروں میں جاتا ہوں۔ میری کوئی تقریباً 12 ایسی کتابیں ہیں جو میں نے مرتب کی ہوئی ہیں۔ میری شاعری کا مجموعہ بھی نہیں چھپا، شاعری میری موجود ہے، انشاءاللہ وہ بھی چھپ جائے گی۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ جو معاشرے میں ایک پازیٹیو رجحانات کو فروغ دینے کے لیے مشاعرہ، شاعر اور لٹریری سرگرمیاں جو ہیں وہ بڑا اہم کردار ادا کرتی ہیں، اور ہمیں اس سے جڑنا چاہیے۔ ایک اور بات میں بڑی اہم جو اکثر کرتا ہوں، ہم نے اپنے پریس کلب میں بھی ایک چھوٹی سی لائبریری بنائی تھی۔ میں لائبریریوں کا دورہ بھی کرتا ہوں۔ اگر ہماری سوسائٹی نے بقا حاصل کرنی ہے، اگر ہمارے معاشرے نے ترقی کرنی ہے، تو ہمیں کتاب کے ساتھ جڑنا پڑے گا۔ جو سوسائٹی، جو معاشرہ کتاب سے جڑتا ہے وہ کبھی سوال پذیر نہیں ہوتا۔ اس کی مثال ایسے ہے، پروفیسر شوکت صدیقی صاحب نے اپنی کتاب میں لکھا کہ وہ سنگاپور کے دورے پر تھے، تو وہاں جب وہ بس میں سفر کر رہے تھے تو انہوں نے دیکھا بعض جگہ پہ لمبی لمبی قطاریں لگی ہوئی ہیں۔ وہ پریشان ہو گئے کہ شاید یہ لوگ آٹا لینے کے لیے، کچھ چینی لینے کے لیے کسی ڈپو کے باہر کھڑے ہوئے ہیں اور یہ لائن میں لگ کے اپنا وہ سامان حاصل کر رہے ہیں۔ لیکن ان کی حیرت کی انتہا نہیں رہی۔ انہوں نے بتایا کہ جب مجھے پتہ چلا کہ یہ دراصل آج سیٹرڈے ہے، چھٹی کا دن ہے، یہ لوگ لائبریریوں کے باہر کھڑے ہوئے کتابیں حاصل کرنے کے لیے لائن میں کھڑے ہیں تاکہ وہ وہاں سے کتاب حاصل کریں، اپنی سیٹرڈے نائٹ، سنڈے جو ہے وہ اس کتاب کے ساتھ گزاریں، اور منڈے کو پھر ان کی زندگی اسی طرح جو ہے وہ۔ تو آپ دیکھیں کتابیں پڑھنے والے نہیں ہیں، ترقی یافتہ ہیں، اور ہم ترقی کی وہ منازل طے نہیں کر سکے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنی اقدار کو کتاب سے بہت دور کر لیا۔ آپ کی کوئی تصنیف، کوئی غزل، نظم جو ہمارے ناظرین و سامعین کو آپ سنائیں؟ ہاں، غزلیں بے شمار ہیں۔ کوئی ایسی؟ ادھر میں ہوں ادھر دشتے بلا ہے، ادھر میں ہوں ادھر دشتے بلا ہے، میں زندہ ہوں یہ میرا حوصلہ ہے، اڑا کر لے گئی کتنے ہی خیمے، اڑا کر لے گئی کتنے ہی خیمے، بڑی صفاق صحرا کی ہوا ہے، ایک وقت یہ ہم پر گمان تھا ہی نہیں، پڑے گا وقت یہ ہم پر گمان تھا ہی نہیں، ہمارا شہر میں جیسے مکان تھا ہی نہیں، پڑے گا وقت یہ ہم پر گمان تھا ہی نہیں، ہمارا شہر میں جیسے مکان تھا ہی نہیں، اور تمام شہری، یہ سنیے کہ تمام شہر ہی قاتل کا ہم نوا نکلا، تمام شہر ہی قاتل کا ہم نوا نکلا، ہمارے حق میں کسی کا بیان تھا ہی نہیں۔